آقا جی سانو کوئی واضح نصیحت فرماؤ، قیامت دے متعلق کوئی خبر دیو۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کئی ایسے قاری قرآن ہون گے جنہ دی عبادت، جنہ دی تلاوت انہاں دے منہ تے مار دیتی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا حدیث بیان کرن دا عالم سی کہ جدوں آپ یہ والی حدیث سنانا چاہندے سن نا، اج کھڑے ہوئے لوگاں دے سامنے حضور دا فرمان پڑھن واسطے، سرکار دی حدیث سنان واسطے لوگاں دے مجمع جدوں کھڑے ہوئے تے سرکار دے فرمان نو اپنے دل چ جے اتارے تے نال ہی بے ہوش ہو کے گر پئے، پانی پلا کے ہوش دلائی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی ہوش ہو کے گر گئے، پھر پانی پلا کے ہوش دلائی گئی۔ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی، مولا تیرے نبی دا فرمان جے میں سنا نہ سکیا تے میں گناہگار ہوواں گا۔ حضور دی حدیث ساڈے تک پہنچے تے ساڈے تے فرض ہے، ضروری ہے کہ اسی اونوں اگے پہنچائیے، اسی او دا ذکر اگے کریے تاکہ لوگ سرکار دا فرمان سن کے انہوں یاد بھی کر لیں تو دے اتے عمل کر کے اپنی جنت دی ٹکٹ بھی حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، مولا مینوں توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما، میں تیرے نبی دی حدیث سناواں۔ تے پھر کھڑے ہوئے، بڑا حوصلہ کر کے کھڑے ہوئے تے سرکار دا فرمان سنایا۔ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی ایسے لوگ ہون گے انہاں دیاں عبادتاں انہاں نوں فائدہ نہیں دین گیاں۔ ایک اور نال حدیث پاک میں ضم کراں، حضور نے فرمایا صحابہ جان دے مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے، ماڑا بندہ کیڑا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی نظر اس تے ماڑا بندہ وہی ہے جدے کول پیسے نہ ہون، تن تے پان واسطے لباس اچھا نہ ہوئے وہ ماڑا ہوندا ہے، رہن واسطے مکان عالی شان نہ ہوئے وہ ماڑا ہوندا ہے، جدا رہن بہن سین کھان پین لین دین یہ سارا کم ہوئے اسی انہوں ماڑا آکھنے ہاں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو عرض کی تھی تو میرے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ ماڑا نہیں، وہ مفلس نہیں۔ حضور مفلس پھر کون ہے، ماڑا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ماڑا بندہ وہ ہے جڑا دنیا وچوں نیکیاں دے پہاڑ لے کے جائے گا لیکن قیامت والے دن وہ دی ایک نیکی بھی وہ دے سامنے نہیں آئے گی، وہ دیاں نیکیاں ضبط کر دیتیاں جان گیاں، وہ دیاں نیکیاں ساریاں مٹا دیتیاں جان گیاں۔ حضور نے فرمایا وہ ماڑا بندہ ہے۔ اس واسطے کسے عبادت اتے ناز نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ لو تو یہ نہ کھوئے میں تے پڑھنا تو کیوں نہیں پڑھی جناب، میں وہ فجر بھی پڑھی تو میں جناب زور بھی پڑھی۔ اگر کسی نے دے لو چند روپیے تو جناب پھر اپنا ٹنڈورا نہ پٹ دے رہو، باڑے دی خدمت کر کے تو بندہ جناب سارا سال ہو ان تانے دیندہ رہے تے ایسی زکاة دینا لو بہتر ہے یہ کہ تو زکاة نہ دے۔ ایسے لوگ ہون گے جڑے ریاکاری دے اندر چلے جاندے نے، انہاں دیاں کل عبادتاں انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دین گیاں، کوئی فائدہ نہیں دین گیاں انہاں دیاں عبادتاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قاری قرآن نو رب دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا تو میرا رب فرمائے گا ہاں تینوں میں دنیا چ بھیجیا، دس تے صحیح دنیا چ کی کر کے آیا ہے؟ تو عرض کرے گا مولا میں تیرے قرآن نو پڑھتا رہا، تیرے قرآن نو تیرے کلام نو میں اپنے سینے دے اندر حذف کیتا، اپنے سینے دے اندر چھپایا، اور اس سینے دے اندر میں تیرے قرآن نو لے کے دنیا دے سامنے پھر گوشے گوشے دے اندر جگہ جگہ دے ہوتے میں ایدی تبلیغ ایدے اعلانات کردا رہا، ایدہ پرچار کردا رہا، لوگاں نو سکھاندا رہا، ایدے احکامات لوگاں نو دستا رہا۔
اللہ پاک فرمائے گا بالکل تو قرآن نو اپنے سینے چ چھپایا، پھر تو قرآن دی تبلیغ بھی کیتی، لوگاں نو قرآن دا درس بھی دیتا، لیکن تو چاہنا ایسا کہ لوگ آکھن کہ یہ دی آواز کتنی پیاری ہے، یہ دا علم کتنا وسیع ہے، یہ جناب جس مسئلے دے ہوتے ڈسکس کرتا ہے قرآن دیکھ کے لفظ دے ہوتے گھنٹہ کئی گھنٹے تقریرہ کر دیندہ ہے، تو لوگاں دے اندر اپنے علمیت نو بیان کرنا چاہنا ہے، اپنی شہرت حاصل کرنا چاہنا ہے، رب فرمائے گا وہ تینوں دنیا چ مل گئی، آج قیامت والے دن تیرے واسطے کچھ بھی نہیں باقی، اے فرشتیوں انہوں گسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں۔ پھر ایک بندہ ایسا آئے گا جنہوں فرشتے رب دی بارگاہ پیش کرن گے، وہ سخی ہوئے گا، اللہ فرمائے گا تینوں میں دنیا ہی بھیجیا دستے صحیح تو کی کر کے آیا ہے، اور اس کرے گا مولا میں جتنی مخلوق سی غریب غربا میں سارے نو بڑا مال تقسیم کردا رہا، انہوں نے کھانے کھلاندا رہا، میں ننگے بدن جتنے لوگ سن انہوں نے کپڑے دیندا رہا، مولا میں بڑا کم کیتا ہے، میں بڑی سخاوت کیتی ہے، میرے ہاتھ سخاوت کر کر کے تھک دے نہیں سن، سارا دن میں لوگوں نو عطا کرن آلا سا، دین آلا سا، اللہ فرمائے گا ہاں بالکل تو اسی طرح کردا رہے ہیں، لیکن تیری نیت ایسی کہ لوگ آکھن بہت بڑا بندہ ہے، لوگ تینوں سخی سمجھن، لوگ آکھن نہیں دے جیا تے جناب پورے اس ایریے دے اندر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اساں تینوں دنیا وچ لقب دے دیتا سا، اے تو چاہنا سے یہ تینوں اساں دے دیتا ہے، آج ساڈی بارگاہ چ تیرے واسطے کچھ نہیں ہے، فرشتیوں انہوں بھی جہنم وچ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک نو بیان کر دیا، آپ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اندازہ فرماؤ کہ اس عالم وچ جنہوں نفسی دا عالم آکھیا جاندہ ہے، جنہوں ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی، اس دن دا حوال ذرا سامنے تے لے کے آؤ، قرآن فرماندا ہے یوم نختم علی افواہہم، وہ دن اے منہ جڑے نے سیپ جان گے، بند کر دیتے جان گے، زبانہ نہیں بولن گیاں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اے بولن گے ہاتھ، اے آکھن گے مولا اے میرے نال اے بھی کام کردا رہا ہے، اے بھی کام کردا رہا ہے، اے بھی کردا رہا ہے، وَتَشْهَدُ، اور اے پیر جڑے نے گواہیاں دیں گے، پیر گواہیاں دیں گے، ہاتھ بولن گے اس دن سڑے، اور ساڑے خلاف ساڑے اعضاء گواہی دیں گے، اندازہ فرماؤ ساڑا جسم ہی ساڑے خلاف گواہی دے گا، اسی پھر بھی اس چیز راغب نہیں ہے، اللہ پاک نے ساری کائنات ہر شے اللہ پاک نے انسان واسطے بنائی، انسان نو بنایا عبادت واسطے، لیکن انسان عبادت کنوں سمجھ کے بہ گیا؟ 5 چیزاں نو، نماز نو، روزے نو، حج نو، زکات نو، تے جناب اللہ تسبیح نو، اینا 4-5 چیزاں نو اسی عبادت سمجھ لیا، اس تو علاوہ عبادت نہیں اسی سمجھ دے۔ میں آگے بھی عرض کیتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ کے باہر نکل دے، اور باہر نکل کے وہ جناب حقوق العباد دی پاسداری نہیں کردا، ماں نال لڑدا ہے، باپ نال جھگڑا کردا ہے، رشتہ داراں نال قطع رحمی کر دیندا ہے، پڑوسیاں دے حقوق دا خیال نہیں کردا، اسی طرح بندہ وہ حلال اور حرام دی تمیز نہیں کردا، پڑھ کے نماز نکلے ہے لیکن جناب کسے نو لٹنے چو کسر نہ چھڑے، آیا تسی اپنے ذہن کو لو پوچھ کے ویکھو تے صحیح او دی نماز ہوئے گی؟ اس چیز نو تے ساڈا ذہن بھی تسلیم نہیں کردا کہ بندہ نماز پڑھ کے نکلے تے چھری تیز کر لوے تے ایا کہ یہ بڑی نماز بڑا جناب عبادت گزارے۔ عبادت کدا نہ آئے، عبادت نام اللہ دی یاد وچ ہر کم وچ اللہ دی یاد نو اگے رکھنا، مستغرق رہنا اللہ دی یاد وچ۔ جدو بندہ اللہ دی یاد وچ مستغرق ہو جاندا ہے نا، کردا کی ہے ہر کام وچ اللہ نو پہلے اگے رکھدا ہے۔ مثال دے طور تے وہ دکاندار ہے تے شے دین لگیا نا، وہ ویندا ہے کہ سودا 1 نمبر لے کے آیا کہ 2 نمبر لے کے آیا،
پیسے یہ میں 1 نمبر دے لے رہے ہیں یا 2 نمبر دے پیسے لے رہے ہیں؟ آیا یہ میرے واسطے حلال بھی ہے اتنا نفع جتنا میں کما رہا یا نہیں حلال میرے واسطے؟ یہ ساری چیزوں کو جدو سامنے رکھ دے تے ڈردا ہے اللہ کولوں کہ یا اللہ کوئی دنیا چ ہور تے ویکھن والا نہیں لیکن تو تے ویکھنا ہے نا پیا، تو تے پیا ویکھنا ہے۔ لیکن اج ایسے لوگ کوئی شاذ و ناظر ملن گے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مجلس سی، ایک برقع پوش خاتون باپردہ خاتون حاضر ہوئی، امام صاحب میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں۔ آپ نے فرمایا پوچھو بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ اس عورت نے سوال کیتا، کہنے لگی حضور شام دا ٹائم سی تو میں اپنے چھت دے اتے بیٹھ کے سوتر کتنی سا پئی تے سوت کتنی پئی تے ادھروں نیرا ہو گیا تے ادھروں ایک قافلہ گزریا جنہ دیاں لال ٹیناں سن جنہ کو روشنی دا انتظام سی، وہ اتھوں گزرے نے میرے گھر دی دیوار دے کولوں تے کافی وقت تک جڑا نا اونا دی روشنی دے وچ اونا دی لال ٹین دی روشنی دے وچ جڑی ساڈے چھت تے آ رہی سی میں سوتر کت دی رہی ہاں۔ مینوں مسئلہ یہ دسو کہ میں بعد وچ سوچیا کہ پتہ نہیں اونا دی شے دا نفع حاصل کرنا میرے واسطے جائز بھی ہے ایسی کہ نہیں؟ میں یہ مسئلہ پوچھن آئی ہاں کہ میں آیا اونا دی اس لال ٹین دی روشنی جڑا سوتر کت دی رہی ہاں وہ میرے واسطے جائز بھی ہے ایسی نہیں یا نہیں سی؟ مینوں یہ مسئلہ دسو۔ امام احمد بن حنبل فقہ دے چوتھے امام نے، ساڈی فقہ دے چوتھے امام نے، یاد رکھو نا مسئلہ، ساڈی فقہ دے 4 امام نے، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چوتھے امام نے ساڈی فقہ دے۔ تے آپ اپنی مسند تو کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا مینوں انج پیا لگدا ہے جویں تو بشر حافی دی بہن آ گئی ہے، بشر حافی دی تو ہمشیرہ میرے کول آ گئی ہے، مینوں انج پیا محسوس ہوندا ہے۔ اس برقع پوش خاتون نے جواب دیتا حضور تساں بالکل سچ فرمایا، میں واقعی انہاں دی بہن ہاں۔ اور انہاں دا عالم پتہ کی سی؟ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا عالم کی سی؟ انہاں دا عالم یہ سی آپ ایک دفعہ رات نو نا چھت تے سیڑھیاں دے رستے چڑھن لگے تے پہلی سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تے دل وچ خیال آ گیا، دل وچ ایک مسئلہ چل پیا تے اس مسئلے نو لے کے ساری رات اوتھے ہی ایک پیر جے سیڑھی دے اتے تے ایک تھلے، ساری رات انہوں ہی سوچ دے رہ گئے، ساری رات او دے اتے ہی فکر کر دے رہ گئے۔ قرآن جگہ جگہ ایویں نہیں کہندا فاتعبروا یا اولی الابصار، اے اکھاں لیو کچھ تے غور و فکر کرو، اے اکھاں لیو کچھ تے غور و فکر کرو۔ قرآن ایویں نہیں فرماندا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، دانش مند بندے واسطے دے وچ بڑیاں نشانیاں نے، اے دے وچ بڑیاں نشانیاں نے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن نا تے آپ 40 دن ہو گئے نا عبادت کر دیا لیکن عبادت دا لطف نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا۔ آپ ایک دن بیت المقدس کے اندر چلے گئے کہ میں بیت المقدس سے جا کے تو اتھے بیٹھ کے عبادت کرنا، اللہ دا گھر ہے، مسلمانہ دا قبلہ اول ہے، اتھے چل کے عبادت کرنا۔ آپ بیت المقدس کے اندر عبادت مشغول نے، دروازے بند نے، کوئی آن جان نہیں، آمد و رفت نہیں، لیکن پھر بھی تنہائی چ بہ کے تنہائی والی عبادت دا لطف نہیں آ رہا۔ ادھی رات تو زائد وقت گزریا تے ویکھیا ایک جماعت بیت المقدس دے اندر آئی جنہاں نے آ کے انج حلقہ بنا لیا، گول دائرہ بنا لیا تے انہاں دا ایک امیر یو سینٹر وچ بیٹھ گیا تے او اللہ دا ذکر کرن لگ پے نے، اللہ اللہ کرن لگ پے۔ اللہ والیاں دی نشانی یہ وے جتھے بھی بیٹھ دے نے اللہ دا ذکر کر دے نے، اللہ اللہ کر دے نے، اللہ اللہ انہوں نے شروع کر دیتی۔ جدو ذکر مکمل ہویا، انہوں دا مراقبہ مکمل ہویا، انہوں چو ایک بندہ اپنے امیر دے کول آ کے کہنے لگا حضور مینوں انج محسوس پیا ہوندا ہے کہ جویں ایتھے ساڈے تو علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہے،
آپ بیت المقدس کی چٹائیاں چ چھپ گئے سن, چھپ کے عبادت دنیا دار تو کرتے ہیں پہ. کہنے لگا حضور مینوں انج پہ لگتا جی ساڈے تو علاوہ بھی اتنے کوئی بندہ ہے. امیر بول کے کہنے لگے ہاں او دا اے نام ہے اور او دا ایک مسئلہ ہے, اس واسطے وہ اتنے عبادت پہ کرتا ہے کہ 40 دن ہو گئے نے انہوں عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت دا لطف حاصل نہیں ہو رہا. جدو یہ گل کیتی نا اینو آندے نے دکھ دی رگ, ہارٹ بٹن کہہ لو, انگلش دا دور ہے ہارٹ بٹن کہہ لو. ہارٹ بٹن جدو ہارٹ بٹن دے اوتے ہیں ہاتھ آیا نا تے آپ نے جناب اپنا وہ جو بھی چھپے سن چٹائی جدے اندر بھی چٹائی نو دور سٹیا, دوڑ کے قدمہ چاہ گئے حضور جے میرا نام ہی جان دے ہو, میرا مسئلہ بھی جان دے ہو تے پھر دا حل بھی تے بیان فرما دے ہو نا, پھر دا حل بھی بیان فرما دو. آپ نے فرمایا دا حل لے وے کہ تساں آئی تو 40 دن پہلے بصرہ دے بازار اچھو ایک کھجور ویچن آلے دے کولوں کھجوراں خریدیاں سن. جی حضور میں خریدیاں سن. فرمایا ایک کھجور اتھو تساں پکڑ کے کھاتی؟ جی میں بالکل کھاتی سی. آپ نے فرمایا تساں یہ سمجھی کہ یہ میری کھجور ہے جبکہ یہ تیری کھجور نہیں سی, اس دکاندار دی کھجور سی. تو وہ دی اجازت تو بغیر ایک کھجور کھا بیٹھے ہیں, وہ دی وجہ نال تیری عبادت دا لطف تینوں نہیں آ رہا. اج سانو اگر عبادت وچ لطف نہ آئے تو اسی بھی اپنے اس پیٹ کو پوچھتے لویے نہ پہلے کہ تو کچھ کرتے نہیں آیا کم, تو کسی دا حق کھاتے نہیں آیا. حضرت ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ سن تے وہ دکاندار دے کولوں نا ایک دن چینی لین واسطے چلے گئے, گڑ شکر یا جو بھی سی کوئی مٹھی چیز وہ لین واسطے چلے گئے. دکاندار نے اسب معمول انہوں نے شاپر چپا کے سودا دے دیتا, پیسے پکڑ لے, گھر لے کے آئے نا, پتہ جو مٹھی چیز کوئی بھی ہوئی وہ کیڑے مکوڑے مرے ہوں ہی نہیں. چینی لے لئیے تو کیڑے آن گے, کوئی نہ کوئی کیڑا مریا ہوئے گا. گوڑ خرید لو وہ بھی کوئی نہ کوئی مریا آئے گا, شکر خرید لو وہ ویکھیا ایک دو کیڑے مرے سن. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سودا واپس دین جاواں گا. 5 میل دا سفر کر کے دکان تے گئے سن. ادو جناب گھر دے کول تے دکاناں نہیں سن نا. 5 میل دا سفر پھر کر کے واپس دوبارہ گئے تے جا کے انہوں پتہ کی آندے نے, انہوں آندے نے بھائی تینوں میں پیسے ایس چیز دے دیتے سن, انہاں کیڑیاں دے پیسے نہیں سن دیتے, میں واپس کرنا آیا, میں واپس کرنا آیا. انہوں قرآن نے تقوی آکھے ہے, انہوں قرآن نے اصل عبادت انہوں آکھے ہے. جدو بندہ اس عبادت دی کیٹاگری جو تے پورا کامل طور تے اتر پوے تے پھر رب فرماندا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ الذی یمشی ورجلہ الذی یمشی بہا. پھر رب فرماندا ہے اے بندہ مومن ہن اے کان جنہاں نال تو سننا پیا, اے کان تیرے نہیں رہے, انہاں وچ سنن والی طاقت رب دی آ گئی ہے. اے ہاتھ تیرے نہیں رہے, انہاں ہاتھاں وچ پکڑن والی قوت میری آ گئی ہے. اے پیر ہن تیرے نہیں رہے, انہاں چ چلن والی شکت رب دی آ گئی ہے. پھر رب انہاں واسطے فرماندا ہے بندہ مومن ہن بولدا تو جائے گا, پورا تیرا رب آپ فرماندا جائے گا. پھر اس بندے دی زبان چو لفظ نکل دے جاندے نے تے اللہ پاک بیڑے پار فرماندا جاندا ہے. پھر انہاں دی نگاہ اٹھ دی جاندی ہے تے لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاندے نے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اجمیر شریف جا کے جدو اجمیر دے ٹبیاں دے اوتے اپنا قدم رکھیا تے کردے کی سن بابے دی عادت کی. یہ نہیں کہ پہلے جناب کوئی کوٹھی محل بنیا ہوئے تے پھر جناب پیر صاحب جان, پھر پیر صاحب جان گے نہیں, بس حکم مل گیا, اشارہ آ گیا اللہ دی طرفوں, آپ نکل پے نے, کوئی اگے واقفیت نہیں. جناب رات اور دن دے کھانے دا بھی کوئی انتظام نہیں. جا کے چوراہے دے اندر بیٹھ گئے, چوک وچ بیٹھ گئے تے کردے کی نے اللہ والیاں دا جڑا کام ہے اللہ 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 دیاں ضرباں پہ لاندے. تے جیڑا بھی ایک واری بابے دے چہرے اتے ویکھ لیندا ہے نا وہ بس بابے دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے.
وہ بابے تو ہی ہو کے رہ جاتا ہے. حدیث پاک ہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, بعض لوگ ایسے ہون گے ما ہم بی انبیاء ولا شہداء, نہ وہ نبی ہون گے نہ وہ شہید ہون گے, لیکن انہاں دا مقام اور انہاں دا درجہ اور انہاں دا سٹیٹس ویکھ کے تے یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ, انہاں نو اللہ پاک جیڑا مقام عطا فرمائے گا انہاں دا مقام ویکھ کے نبی بھی رشک کردے ہون گے, شہید بھی انہاں دی قسمت اتے رشک کر رہے ہون گے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرون من ہم, صحابہ نے جدوں یہ گل سنی تے عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دے بارے سانوں بھی دسو, وہ لوگ کیسے ہون گے, انہاں دی نشانیاں کی نے, اسی انہاں نوں ایتھے کیویں پہچاناں گے. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائیاں. پہلی نشانی فرمائی قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ الا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے کول ماڑے تو ماڑا بھی چلا جائے, غریب تو غریب بھی چلا جائے, کچھ نہ دین والا بھی چلا جائے, کھان والا ہی چلا جائے. حضور نے فرمایا پھر بھی وہ اپنے انہوں سینے دے نال لگا لین گے, اللہ دی مخلوق سمجھ کے اللہ دی رضا واسطے انہوں اپنے سینے دے نال لگا لین گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نشانی انہوں دی یہ ہوئے گی, رشتہ داری ویکھ کے نہیں ہو قریب آن دین گے, یا مال ویکھ کے نہیں ہو قریب بلان گے, وہ اللہ دی رضا واسطے انہوں قریب بلان گے. دوسری نشانی فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں دے چہرے ویکھو گے تے نورن علی نور ہون گے, انہوں دے چہرے ویکھو گے تے نورن علی نور ہون گے. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے چہرے دے متعلق ہی فرمایا سی نا, سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ, حضور دے کولو اللہ دے ولیاں دے بارے سوال کیتا گیا سونیا ولی کیڑا ہوندا ہے, میرے اور آپ دے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ دا ولی وہ ہوندا ہے جدے چہرے نو ویکھیا رب یاد آ جائے. ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ, حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے نے کہ جڑے اللہ دے ذکر دیاں کنجیاں نے, اللہ دے ذکر دیاں چابیاں نے, چابی ہوئے تے تالا کھل دے, تے جے اللہ دا ذکر کرنا ہوئے تے پھر انہاں دے کول جاؤ تے اللہ اپنے ذکر دی توفیق عطا فرما دے گا. پوچھا گیا حضور وہ کون نے, فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن چہرے نو ویکھ کے رب یاد آ جائے. اور ایک اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم, میں تانوں دساں نا تواڈے چوں بہترین شخص کون ہے, تانوں سب نالوں بہترین بندے دے بارے آگاہ نہ کراں. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی ضرور خبر دیو. حضور نے فرمایا تواڈے وچوں بہترین شخص اوے جدے چہرے نو ویکھیا رب یاد آ جائے. تواڈے وچوں بہترین شخص ہوئے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں, مشکلاں آسان ہوسن ساریاں, چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں, عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں. انہاں دی اخلاق ویکھو گے تے قربان ہو جاؤ گے, اگر انہاں دی سیرت نو ویکھو قربان ہو جاؤ, اگر انہاں دی صورت نو ویکھو تے آکھو گے واقعی اللہ پاک نے اگر دنیا چ کسے نو نور عطا فرمایا تے اپنے ولی نو عطا فرمایا. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہوئے گی فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور, انہاں دے چہرے نورن علی نور ہون گے. اور تیسری نشانی حضور نے فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس. حضور نے فرمایا تیسری نشانی انہاں دی یہ ہوئے گی جس دن سارے خوف وچ مبتلا ہون گے اللہ انہاں نو خوف کولوں پاک فرماوے گا, دور ہون گے خوف کولو. جس دن سارے پریشان ہو جان گے فرمایا اس دن انہاں اتے پریشانی نہیں ہوئے گی. اے سٹیٹس کدھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑا اللہ دا ولی ہو جائے اللہ دے کولوں خوف نو دور فرما دیندا ہے. اور اللہ دا ولی کیویں جے پاک ہو جائے. اللہ مینوں اور آپ سب نو دل دی طہارت دل دا تقوی نصیب فرمائے. جو کچھ بیان ہویا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.